چھایا ہے میرے مہمان آئے ہیں ہوا پہ نسا چھایا ہے میرے مہمان آئے ہیں زمانہ مسکرایا ہے میرے مہمان آئے ہیں ہوا پہ نسا چھایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال علیہ السلام۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، آج کی یہ نورانی محفل یقیناً تاریخی محفل ہے اس اعتبار سے کہ اتنا منظم اور مرتب مجلس گاہے بگاہے بہت دنوں کے بعد کبھی نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاری سہیل صاحب دامت برکاتہم کامیاب ہیں اور آپ کا کام بولتا ہے، اور آپ نے سال بھر اور گزشتہ کئی سالوں سے جو کچھ کیا ہے یہ محبت بتلا رہی ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس موقع سے قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نونہالان قوم و ملت کو جنہوں نے اپنے سروں پر اس تاج کو سجایا ہے جس تاج کی لاج انہیں پوری زندگی رکھنی ہے، اور ان کے والدین کو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں وقار اور احترام سے نوازے جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ اچھی اور سچی باتیں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، تھوڑا سا متوجہ ہو، تھوڑا سا ایک دوسرے انداز کی گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ آیت کریمہ جب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ہم سب کو اس کا پس منظر معلوم ہے۔ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو جاتی ہے تو آپ غار حرا میں پناہ لیتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ وہ دور تھا جس دور میں بت پرستی عام تھی، یہ وہ دور تھا جس دور میں ہر طرح کی برائیاں عام تھی، یہ وہ دور تھا جس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بھائی بھائی کا دشمن تھا، اور یہ وہ دن تھے جس دن میں ایک قوم دوسرے قوم کے لیے دشمن بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ دن چل رہے تھے جن دنوں کے اندر شراب نوشی، جوا، سٹے بازی، ایک دوسروں کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، اور عورتوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایسے برے حالات میں ظاہر ہے کہ اللہ کی اس دھرتی پر یہ تمام برائیاں انجام دی جا رہی تھی، تمام طرح کے کرائم انجام دیے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور سب سے پہلا پیغام آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری قوم و ملت کو اللہ تعالیٰ نے، پوری امت کو جو دیا وہ پیغام تھا پڑھنے کا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ پڑھنے کا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پڑھنا عام ہے؟ آج دنیا نے اسی پڑھنے کی بنیاد پر اپنے اپنے نہج سے، اپنے اپنے طریقے سے پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے۔ کیا ایمان والا، کیا غیر ایمان والا، کیا مرد، کیا عورت، سب لوگوں نے دلیل یہیں سے پکڑی ہے کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے پڑھنے کی آزادی دی ہے۔ لیکن یہ سب دھوکے باز ہیں اور دغا باز ہیں جنہوں نے
اس جملے کے پہلے لفظ کو تو پکڑا ہے لیکن اس آیت کے دوسرے جز کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے کہ اے لوگوں پڑھو، اے مردوں کی جماعت پڑھو، اے عورتوں کی جماعت پڑھو، معاشرہ میں رہنے والوں پڑھو۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن اگلا جز یہ بتلا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ فرمایا کہ اے رب العالمین کیا پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، کس طرح کے مضامین پڑھیں؟ فرمایا رب العالمین نے پڑھو وہاں سے جہاں سے اللہ یاد آ جائے، پڑھو اس چیز کو جس سے اللہ کی کبریائی کا اندازہ ہو جائے، پڑھو ایسے طریقے سے جس طریقے پر چلنے کے بعد اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، پڑھو ان کتابوں کو جس کا مضمون اللہ کے تمام صفات کو بیان کر رہا ہو، پڑھو ان کتابوں کو، ان ورقوں کو، ان سطروں کو جن کے تمام سطر کے تمام لفظوں میں اللہ اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا۔ آج دنیا والوں نے دنیا والوں کو دھوکے میں رکھ کر کے اس طریقے کو اختیار کیا ہے کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اسلام مذہب وہ واحد مذہب ہے جس نے پڑھنے کی آزادی دی ہے۔ چنانچہ یہیں سے چل کر کسی نے اپنے بچوں کو کہیں ڈلایا، کسی نے اپنے بچیوں کو کہیں ڈال دیا، کسی نے مخلوط تعلیمی نظام کو اپنا کر اپنی بچی کے ایمان کا سودا کیا، اور کسی نے اپنے معصوم سے بچوں کو یہودی مشن اسکول میں اور عیسائی مشن اسکول میں ڈال کر کے اللہ کے اس قرآن کی آیت کو دلیل بنا کے پیش کرتا ہے۔ ایسے لوگ مکار ہیں اور ایسے لوگ غدار ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں پہلی وحی میں اعلان فرما دیا تھا کہ ہم پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو، پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ سماج سے انارکی ختم ہو، پڑھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ چھوٹوں کے اندر بڑوں کے تئیں ادب اور احترام داخل ہو جائے، پڑھنے کا حکم ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے فرما بردار بن جائے، ہم پڑھنے کے لیے حکم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے جذبے کے ساتھ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کیا یہ سچائی نہیں کہ آج مسلمانوں کا صرف 2% بچہ یا بچی مدرسہ دینیہ کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ سچر کمیٹی رپورٹ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ یہ 2% بچے اور بچیاں ان تعلیمات کا حصہ بنے ہوئے ہیں جن تعلیمات کی شروعات یا تو بسم اللہ سے ہوتی ہے یا اعوذ باللہ سے ہوتی ہے، جن تعلیمات کی ابتدا یا تو اللہ کے نام سے ہوتی ہے یا رسول اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ ان 2% کے علاوہ مسلمانوں کے وہ 98% اور 95% بچے اور بچیاں آج کن کتابوں کو پڑھنے کے در پہ ہیں، کن مضامین کے پڑھنے کے در پہ ہیں؟ وہ عبداللہ کی بیٹی اور وہ جمراتی میاں کی بیٹی وہ کن اسکولوں کے یہاں جا رہی ہے اور کن اسکولوں اور کانوینٹوں کی شکار ہو کر کے اپنے کتابوں کی ابتدا کن جملوں سے کر رہی ہے؟ اے لوگوں سنو، اے ایمان والو سنو، اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ پاک نے آپ کو اور ہم کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے لوگوں جو ایمان والے ہیں اور جن کو اللہ نے خصوصی علم عطا فرمایا ہے وہ ایسے ہیں جن کے درجوں کو اللہ بلند فرماتا ہے، ان کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا، ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا، ان کے عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتا۔ لیکن اے لوگوں، اے مسلمانوں، بتاؤ تو صحیح، کیا یہ المیہ نہیں آج ہمارے سماج کا کہ اتنی بڑی تعلیمات کے ادارے ہونے کے باوجود، اتنے پرائمری اسکول ہونے کے باوجود، اتنے مڈل اور ہائی اسکول اور پلس ہائی اسکول ہونے کے باوجود آج کیا وجہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں؟ ہمارے نوجوان طبقے ارتداد کے لپیٹ میں اور چپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسجدوں سے اذان کی آوازیں ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ٹکراتی، ہماری ماں بہن کے کانوں میں ٹکراتی؟ ایک دن وہ تھا کہ جب اذانوں کی آواز آتی تو ہمارے ماں بہن کے پلو سر پہ آ جایا کرتے تھے۔ آج سڑکوں پر چلنے والی بیٹیاں اور اپنے گھروں میں کام کرنے والی مائیں کیا اس کا لحاظ رکھ پاتی ہے؟ اے لوگوں، ادارے تو بڑھ گئے، یا اللہ یہ ادارے تو بڑھ گئے اے لوگوں، اور دینی مکاتب کا جال تو یقیناً بچ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اسکول اور سرکاری کانوینٹ اور عیسائی مشنریز اسکول چپے
چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں آج کا ایمان والا بھائی اور ایمان والی بہنیں اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ایسی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے جو کبھی ان کے سروں سے دوپٹہ کو ہٹاتا، کبھی ان کے چہروں سے حجاب کو نوچ کے پھینکواتا، کبھی ان کے بدن سے کپڑوں کو ہٹواتا، اور وہ پوری دنیا کے لیے کھلونا بنا ہوا ہے۔ جس عورت کو اور جس بیٹی کو اور جس بہن کو اللہ رب العالمین نے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک عزت و احترام کے ساتھ دیکھنے کا حکم دیا اور کہا اس کی آواز بھی سطر میں داخل ہے، ان کے بال بھی سطر میں داخل ہے، ان کا لباس بھی سطر میں داخل ہے، یہاں تک کہ اسلامی تعلیمات نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بہن بیٹی پازیب پہن کر کے باہر نکلتی یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بناؤ سگار کر کے نکلتی یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ کیسے روا ہو سکتا، یہ کیسے جائز ہو سکتا کہ ایک ایمان والے کی بیٹی، ایک ایمان والے کا 9 سال کا 8 سال کا بچہ عیسائی مشنریز اسکول میں جا کر کے اپنے تمام تہذیبوں کو رود رہا ہے، تمام ایمانیات کو ختم کر رہا ہے، تمام عقیدے کو ختم کر رہا ہے۔ اے لوگوں، کیا یہ سچائی نہیں کہ وہ چھوٹے بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے، چھوٹی بچیاں کورے کاغذ کی طرح ہوتی، اس پر پہلی مرتبہ جو لکھ دیا جاتا وہ بالکل اٹل ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہمارے مسلمان کے 98% بچے اور بچیاں عیسائی مشنریز اسکول کے حوالے ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ آج 7 بچوں نے اپنے سروں پر دستار فضیلت باندھی اور ہم نے اور آپ نے اس منظر کو دیکھ کر کے اپنے اندر خوشی اور مسرت کے ہم شادیانے گانے لگے، لیکن یہی کافی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اس طرح کی مجلسوں میں آنے کے بعد اگر سماج کا کوئی رخ اور سماج کی کوئی تصویر ہمارے سامنے آتی تو ایسے وقت میں ہمارے اندر انقلاب برپا ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ اتنی ساری تقریریں، اتنے سارے جلسے، اتنے سارے علماء کرام جہاں بھی بیان کرتے وہ علم کی روشنی میں بیان کرتے، علم کی فضیلت پر بیان کرتے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ علم درکار ہے، ایسے علوم کی ضرورت ہے آج معاشرے میں جس علوم سے اللہ پاک کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور جہاں سے یہ بات ہمارے دلوں میں یقینی طور پر اور پختہ طور پر طے ہو جائے کہ مارنے والی ذات وہی ہے اور جلانے والی ذات وہی ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھ رہا اور یقیناً نہیں بیٹھتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں سے بھی عزت نظر آتی ہماری بہن بیٹیاں وہاں دوڑ نکلتی، کبھی محبت کا جھانسا، کبھی کسی مال کا جھانسا، کبھی موبائل کا جھانسا، کبھی شادی کا جھانسا، یہ سارے جھانسے دے دے کر کے ہمارے ایمانوں کا سودا کیا جاتا، اس کمزور ایمان کا سودا جس کمزور ایمان کو ہم نے عیسائی مشنریز اسکول میں جا کے سیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر یہ بیٹیاں 7 سال 8 سال کی عمر میں کسی دینی مکتب میں بیٹھتی اور دینی مدرسے میں بیٹھتی، یا 5 سال اور 8 سال اور 10 سال کا کوئی بچہ، چاہے وہ عبداللہ کا بچہ ہو چاہے جمن میاں کا بچہ ہو، کیا یہ سچائی نہیں کہ آج ہمارے اس سڑکوں پر صبح کے 7 بجے اور 8 بجے ارد گرد کے بڑے چھوٹے اسکولوں کی 4 چکے گاڑی اور 5 چکے اور 6 چکے گاڑیاں صبح صبح دوڑنے لگتی؟ آج بڑھڑا میں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد بسہا میں، اور تھوڑی دیر کے بعد کھٹانا میں، اور تمام سے بچوں کو ڈھو کر کے اپنے اسکول لے جاتے۔ اے لوگوں، بتاؤ یہ بچے کن کے ہوتے؟ کیا عبداللہ کے بیٹے نہیں ہوتے؟ کیا یہ جمراتی میاں کی بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا یہ جمن چچا کی بھتیجی نہیں ہوتی؟ اور اگر ہوتی اور حقیقت میں ہوتی ہے تو بتاؤ اے لوگوں، اس طرح کے جلسوں کا کیا فائدہ اور اس طرح کی دستار کا کیا فائدہ؟ یہ مدرسے تو اسی لیے قائم کیے گئے، یہ علماء اسی لیے زندہ ہیں تاکہ پوری امت کو یہ بتائیں کہ اے لوگوں، اللہ نے جو پہلا پیغام دیا پڑھنے کا تو ہم کو اور آپ کو آزاد نہ چھوڑا، بلکہ نصاب بھی بتلا دیا کہ اپنے بچوں کو وہ پڑھاؤ جہاں سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ پڑھاؤ جہاں سے اللہ سے ہونے کا یقین پیدا ہو، ایسی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ کرو جہاں سے ایمان مضبوط ہو، یقین پختہ ہو، عقیدے کی پختگی آئے، جہاں سے یہ سمجھ میں آئے کہ باپ ہوتا ہے، باپ کی عزت بڑی عزت ہوتی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ سماج میں جن بیٹیوں کو اس طرح کی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ نہیں کی جاتی، وہی بیٹیاں عام طور پر ماں کے قدموں کے نیچے کی جنت کو ٹھکرا کر باہر نکل جاتی اور باپ
کے سروں کے اوپر جنت کے جو دروازے رکھے گئے ہیں ان دروازوں کو کھول کے باہر نکل جاتی، کیونکہ ان کے سینے میں جنت کی طلب نہیں بیٹھائی گئی اور ان کے سینے میں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بتلایا گیا۔ نہ تو ان کو ہمارے ماں باپ نے، ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے موقع دیا، اور نہ ہی جس اسکول میں ہم نے داخل کیا اس اسکول میں ایسا کوئی ماحول تھا اور ایسا کوئی نصاب تھا۔ میرے بھائیو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے تحت بہت ساری تقریریں آپ سن چکے ہوں گے، لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اس کا ایک خاص تعلق آج کے معاشرے سے بھی ہے۔ اس کا ایک خاص تعلق اس وقت کے معاشرے سے تھا جب معاشرے میں ہر طرح کی برائیاں عام تھی، بت پرستی عام تھی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے لوگ سرب سجود ہوتے تھے، اور ایک اللہ ہی نہیں بلکہ لوگ درختوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، چرند پرند کے سامنے سجدہ کرتے تھے، آگ کو اپنا معبود مانتے تھے، اور سورج اور قمر کی پرستش کرتے تھے۔ اے لوگوں، کیا آج وہی منظر ہمارے اور آپ نے سامنے نہیں ہے کہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے والا ایک نوجوان بچہ جب اپنے منہ میں شراب کی بوتلیں لیتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شرابی شراب اپنے منہ سے لگاتا، جتنی دیر وہ نشے میں رہتا تب تک ایمان اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کھینچ لیتا ہے۔ آقا نے فرمایا جب کوئی زانی زنا کرنے کے عمل میں جاتا، جب تک اس عمل میں لگا رہتا، آقا نے فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے نور ایمان کو اس کے قلب سے چھین لیتا۔ جب تک کوئی چور چوری کرنے کے لیے جاتا اور جتنی دیر چوری کرنے کے عمل میں رہتا، اللہ پاک نور ایمان سے اس کے دل کو خالی کر دیتا۔ میرے بھائیوں، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی، یا وہ بوڑھے والدین جہاں جہاں گناہوں میں ملوث ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں اللہ کا؟ کیا انہیں خوف نہیں اللہ کا؟ کہ اللہ نے پہلی وحی کے ذریعے سے ایسے علوم کی طرف متوجہ فرمایا تھا جو علوم عزت بخشتا ہے، جو علوم مرتبہ دیتا ہے، جو علوم ایمان کے ساتھ مزین کرتا ہے، جو علوم اللہ کی معرفت سکھاتا ہے، جو علوم یہ بتاتا ہے کہ اے لوگوں دیکھو آسمان کی طرف نظریں اٹھاؤ، بغیر کھمبے کے آسمان تنا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو چند میٹر کے چھت کو بغیر کسی کھمبے کے کھڑا کر دے۔ یہیں سے ایک ایمان والا، ایمان والی گواہی دے سکتا کہ ہے کوئی ذات جس نے آسمان کو بنایا۔ جب کوئی ایمان والا یا ایمان والی مٹی کے تہوں کے نیچے یا پتھر کے توڑنے کے بعد وہاں سے کوئی کیڑا نکلتا اور زندہ نکلتا تو مضبوط ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہاں اس کیڑے کو زندہ دیکھ کر کے ایمان والا چیخ پڑتا ہے کہ ہے کوئی ذات جس نے کھلانے کا اور کھانے کا انتظام کر رکھا، اس کی روزی کا انتظام کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان والیوں، بڑھاڑا اور بسا کے لوگوں، آج حالات بہت اچھے نہیں ہیں، حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ یہ مکاتب دینیہ، یہ مدارس اسلامیہ صرف 2% بچوں کو اپنے گود میں لے کر پڑھا کر آپ کے سامنے تیار کر کے رکھتا ہے۔ چنتا اس بات کی ہے، فکر اس بات کی ہے کہ 98% بچے ہمارے کدھر جا رہے ہیں، 98% بچیاں ہماری کدھر جا رہی ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، پورے کھانے میں چٹنی کی کوئی حیثیت ہو سکتی؟ یقیناً نہیں ہو سکتی۔ پورا کھانا بے ذائقہ ہو اور صرف چٹنی ذائقہ دار ہو، خدا پاک کی قسم کوئی کھانا نہیں کھا سکتا۔ پورے معاشرے کا حال یہ ہے کہ 98% گناہوں میں لت پت ہے، 98% اللہ سے دور ہے، 98% ایسی تعلیمات سے دور ہے جنہیں روزہ نہیں معلوم کیا ہے، جسے نماز نہیں معلوم کیا ہے، جسے حج اور زکوٰۃ کے احکامات نہیں معلوم کیا ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ وضو ٹوٹتا کب ہے اور وضو باقی کب رہتا ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ رمضان کے روزے کن چیزوں سے قضا کرنا ضروری ہے۔ 98% کا حال یہ ہے، 98% میں یہ 7 بچے، 2 بچے، 4 بچی، 5 بچی، یہ کیا کمال کر لیں گے؟ پورے معاشرے کے رنگ کو بدل سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بدل سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے خوب تقریریں سن لی کہ جہیز لینا، تلک لینا، شادی بیاہ میں بے اسراف خرچ کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تقریر کرتے کرتے مولوی مولانا تھک چکے ہیں، ان کی آوازیں بیٹھ چکی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سماج سے اس طرح کی برائیاں ختم نہیں ہو پا رہی ہے؟ اے لوگوں غور کرو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 7 سال، 8 سال، 10 سال ہمارے اور آپ کے صرف 2% بچے ایسے تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں جہاں استاد کی تربیت ہوتی، جہاں اللہ کا خوف دلایا جاتا، جہاں ایمان کی عزت کی جاتی،
جاتی، عقیدے کو پختہ کیا جاتا اور یہ بتایا جاتا کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ 98% وہ نوجوان ہے جن کو کبھی یہ سننے کو نہیں ملتا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کا ایمان کیسے بنے گا؟ اس کا ایمان عقیدہ کیسے بنے گا؟ جب اس کی شادی کا مرحلہ آتا تو کبھی باپ کی مجبوری، کبھی بھائی کی مجبوری، کبھی دادی کی مجبوری بہانے بنا کر کے وہ جہیز لیتا اور ہمارے سماج کی بیٹیوں کو خریدتا، فروخت کرتا اور بیچتا اور اس کے باپ کو در بدر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیتا۔ گزشتہ 20 سال سے 15 سال سے اس موضوعات پر گفتگویں ہو رہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا رب نے کہ پڑھو پڑھو، لیکن اس رب کے نام سے پڑھو، ابتدا وہاں سے کرو جس رب کے نام میں برکت ہے، اور جس رب کے نام کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تعالی رفعت اور بلندی عطا فرمائے۔ آج اس تعلیم کو لوگوں نے بھلا دیا، آج سماج کے لوگوں نے اس پیغام کو بھلا دیا۔ اے لوگوں، یہ بیٹیاں اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک فرد نہیں ہے بلکہ ایک خاندان ہے۔ ان کے سامنے پورا مستقبل ہے۔ اگر ان کا ایمان صحیح نہ ہوا، ان کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، ان کو شادی اور بیاہ کے حقوق معلوم نہ ہوئے، اور ان کے ذہن و دماغ میں شوہر کے، ساس کے، سسر کے اور سماج کے لوگوں کے عزت و احترام کے بارے میں نہ بتلایا گیا، خدا پاک کی قسم یہ 5 دارالقضاء جو مدھوبنی ضلع میں قائم ہیں وہ بھی ناکافی ہوں گے، 10 یا 20 دارالقضاء قائم کرنے پڑیں گے۔ گزشتہ 15 سال سے وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ خدا پاک کی قسم جہاں جہاں قضات حضرات بیٹھے ہیں پریشان حال ہیں ہمارے اور آپ کے مسائل کو سنتے سنتے، سمجھاتے سمجھاتے، بے لوث خادم بن کر کے جمعہ کا قیمتی وقت بھی وہ قاضی صاحبان ہم کو اور آپ کو عطا کر دیتے، اور صرف ان بیٹیوں اور ان بیٹوں کے درمیان جھگڑے کی صفائی اور صلح کرنے کے در پہ رہتے اور کوشش کر کے ان کو ملاتے۔ کن بیٹیوں کے درمیان؟ جن بیٹیوں نے مکتب کی صرف 3 سال کی تعلیم پائی، ناظرہ کلام پاک ختم کر لیا، جن بیٹوں نے پڑھا تو پڑھا، نہیں پڑھا تو اسکول کے حوالے ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی جب شادیاں ہوتی ہے ان کو نہیں پتا حقوق الزوجین کیا ہے، انہیں نہیں پتا شوہر کا حق کیا ہے، انہیں نہیں پتا بیوی کا حق کیا ہے۔ بات بات پہ جھگڑے ہوتے، بات بات پہ حالات خراب ہوتے اور معاملہ کیس مقدمے کی شکل میں کہیں اور جاتا، کبھی دارالقضاء جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اے لوگوں دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، بستر اوڑھتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، سواری پہ چڑھتے ہو، دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں ساری چیزوں سے ایک انسان فائدہ اٹھاتا۔ آقا نے فرمایا تمام چیزوں کے درمیان، تمام فائدہ اٹھانے والی چیزوں کے درمیان اگر کوئی بہترین چیز فائدہ اٹھانے کی ہے جس سے سکون ملتا ہو، جس سے برکت آتی ہو، جس سے راحت ملتی ہو، آقا نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ ہے خوش نصیب مرد، وہ ہے خوش نصیب باپ، وہ ہے خوش نصیب شوہر، وہ ہے خوش نصیب بھائی جس کو اللہ پاک نے نیک بہن عطا فرما دیا، جس کو اللہ پاک نے نیک بیوی عطا فرما دیا، جس کو اللہ پاک نے نیک صالحہ ماں عطا فرما دیا، جس کو اللہ پاک نے نیک زوجہ عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باہر ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بہترین کرتا پائجامہ پہن کے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں اچھی کرسی ملتی، اچھی جگہ ملتی، لیکن گھر میں ہر وقت کھٹ پٹ ہوتا رہتا ہے، ماحول خراب ہے۔ بگڑے ہوئے ماحول میں جب بچے پیدا ہوتے ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ تو اے لوگوں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی بہن کو جب کسی گھر کے حوالے کرتے یا اپنی گھر میں کسی بہن کو لاتے تو ہمارے دل میں یہ تڑپ نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ ایک نیک صالحہ عورت ہی ہمارے گھر میں آئے، کیونکہ ان کے ذمہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، وہ کام ہے گھر کی اصلاح کرنا، وہ کام ہے شوہر کو راحت دینا، وہ کام ہے پورے گھر کے ماحول کو چست اور درست کرنا، گھر کو جنت بنانا۔ یہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے خدا پاک کی قسم، جس کی بنیاد پر آقا نے فرمایا کہ یہ عورت چند کام اگر کرنے لگیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، اپنے عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ، اگر یہ 4 کام عورتیں
عورتیں کریں، یہ بچیاں کریں، یہ بہن بیٹیاں کریں تو سیدھے جنت میں چلی جائے گی، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ چلی جائے گی۔ آقا نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحفظت فرجها دخلت الجنہ۔ فرمایا کہ اے لوگو، یہ عورتیں اگر نیک صالحہ ہو، یہ عورتیں اللہ پر ایمان لانے والی ہو، یہ عورتیں اللہ کو ایک مانتی ہو، قرآن والی زندگی گزارتی ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق تمام احکامات کو گزارتی ہو، تو وہ صرف 4 کام پابندی سے کرے، اللہ کی جنت اس کے لیے انتظار کر رہی ہے، استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، کوئی عورت چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، المرأة اذا صلت خمسها، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہو۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہو۔ ابھی رمضان کی آمد ہے، خدا پاک کی قسم رمضان میں وہ تمام مسلح گھر میں نکل آتے ہیں جو پیٹی بکسا میں رکھا ہوا رہتا ہے۔ پتا چلا ہر گھر میں 3 4 5 6 کی تعداد میں مسلح نکل آتے ہیں، لیکن کیا رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے خدا ان بچیوں کو، ان بہنوں کو یاد کیوں نہیں آتا کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہی صحیح اپنے مسلح کو بچھایا کرے۔ آقا نے فرمایا اذا صلت خمسها، 5 وقت کی نماز اگر یہ عورتیں پڑھے ایمان و یقین کی درستگی کے ساتھ، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ کتنا بڑا جملہ آج پورے سماج کو جلا کر کے راکھ کر چکا ہے۔ ہر کوئی بزرگ، ہر کوئی چچا اپنے گھر کی کہانی لے کر کے یہی آتا ہے کہ قاضی صاحب، مولوی صاحب، میرا گھر برباد ہو چکا۔ کیا ہوا؟ کہا جب سے بہو آئی ہے گھر جہنم بن چکا ہے، جب سے بیٹی ہماری اس گھر میں گئی ہے چین سکون اس بیٹی کو نہیں مل رہا۔ یہی 2 طرح کی شکایت ہو رہی ہے۔ اے لوگو، کیا ہم نے بیٹی کو جب اس کے حوالے کرنا چاہا تو ہم نے اس کو اس کے حقوق بتائے؟ ان کو کوئی کتاب ایسی پڑھائی؟ ان کو کسی مولانا عالم کے یہاں درس دلایا؟ ان کو 1 2 سال تک شوہر کے حقوق بتلائے؟ اس کو ساس سسر کی خدمت پر کیا اجر ملے گا یہ کبھی ان کے کانوں میں گئی؟ اگر نہیں گئی ہے خدا پاک کی قسم، تو پھر وہ لڑکی جو ہماری اور آپ کی بیٹی ہے، کسی کے گھر کی اگر دلہن بن کے گئی ہے تو اس گھر کو سنوارے گی نہیں، گھر کو جہنم بنا دے گی۔ اور اسی کے برخلاف جب ہم نے اور آپ نے اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں پر طلب کیا تو ہم نے یہ تو دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی گاڑی ہے یا نہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے گھر 2 منزلہ ہے یا نہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا نسب حسب صحیح ہے یا نہیں، ہم نے یہ تو دیکھا کہ ان کے پاس جائیداد ہے یا نہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شادی کے نام پر وہ کہاں تک خرچ کر سکتا ہے اور باراتی کو کس قدر کھانا کھلا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا بھول گئے، ہم یہ دیکھنا بھول گئے کہ جس بچی سے ہم منسوب کر رہے، رشتہ طے کر رہے، کیا وہ بچی ہمارے گھر کو جنت بنا سکتی ہے؟ اس بچی کے اندر اتنی تعلیم ہے، اس بچی کا ایمان مضبوط ہے؟ کیا حالات اگر ہمارے گھر کے بگڑ جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاماڈول ہو جائے گی، ایمان کا سودا کر لے گی، عزت کا سودا کر لے گی؟ ظاہر ہے کہ ان طرح کی چیزوں کو ہم اور آپ نہیں سوچتے۔ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہا کرتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے اس موضوع پر، اللہ کے واسطے اگر آپ باپ ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے آپ حقیقی باپ ہیں تو آپ اگر اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں کرتے تو آپ تعلیم یافتہ خاتون کا انتخاب کیجئے، تبھی جا کر کے آپ کے گھر کو سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، بہترین خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بہترین خاتون وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ آج بات بات پہ ناراضگی، شوہر کچھ کہہ رہا، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ ان عورتوں کو، ان بچیوں کو یہ پتہ نہیں کہ شوہر کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا ایک موقع سے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کیا کرے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے پتا چلا سماج کے، معاشرے کے اور پوری دنیا کی عورتوں کو اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، جس کے نکاح میں تم جا رہی ہو وہ تمہارے سر کا تاج ہے، وہ اسی لیے سر تاج اس کو کہا جاتا ہے، اسی لیے سر تاج
مزاج کہا جاتا ہے، وہ اگر تم اس کی نکاح میں ہو تبھی تک تمہاری عزت ہے، اگر کسی وجہ سے نکاح پر دھبا لگ گیا اور داغ لگ گیا، خدا پاک کی قسم دنیا کی ساری دولت بھی تمہیں عزت نہیں دلا سکتی۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس عورت کے اندر اپنے شوہر کے تئیں ان کے حقوق اور رتبے کا اندازہ ہو جائے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایسی تعلیمات سے آراستہ پیراستہ ہو جن تعلیمات کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق آیت کے ذیل میں جو پیغامات دیے گئے ہیں ان پیغامات کے راستوں سے وہ تعلیم پائی ہو، اور یہ وہی ممکن ہے جو اس طرح کے ادارے ہو، ریاض الجنہ ہو، دارالعلوم ہو اور کاشف العلوم ہو۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایک مولوی نما صفت انسان جب بیٹھتا تو وہ تعلیم کی ابتدا اللہ سے کرتا، رسول اللہ سے کرتا، اللہ کا نام لے کر کرتا۔ ظاہر ہے کہ جب سال بھر 2 سال 3 سال کسی بچی کے ذہن میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی تو یقیناً اللہ کے احکامات سے ان بچیوں کے دل میں عقیدت اور محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو اللہ کا ڈر اور خوف بھی آئے گا، اور جب اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا تو قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گی، زبان کھولنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچے گی کہ کہیں خدا نخواستہ شوہر کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ آقا نے فرمایا وہ اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ میرے بھائیوں، سماج کو ایک اچھا سماج بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم یافتہ کیجئے، خاص طور سے دینی لائن سے، قرآنی تعلیمات، بیشتی زبر کی تعلیمات، تحفہ دلہن کی تعلیمات، تحفہ دلہا کی تعلیمات، حقوق الزوجین جیسی کتابوں کی تعلیمات آج کے معاشرے میں بہن بیٹیوں کو دلانا ضروری ہے۔ ساری چیزوں کی تیاری ہوتی ہے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے سے۔ ابھی افروز بھائی گزشتہ سال ہم کو فون کیے کہ قاضی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، ہم نے کہا کب ہے؟ کہا ابھی 2 مہینہ باقی ہے۔ پتہ چلا ایک گارجین 2 مہینہ پہلے سے فکر مند ہو جاتا، سال بھر پہلے سے فکر مند ہو جاتا کہ باراتی کو کیا کھلائیں گے، سراتی کو کیا کھلائیں گے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، کیا ہم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جس 2 جوڑے کو ہم ملا رہے ہیں ان 2 جوڑوں میں کوئی مناسبت ہے یا نہیں؟ مزاج کا مناسبت، علم کا مناسبت اور اس کے اندر صلاحیت کی مناسبت کچھ ہے یا نہیں؟ اگر ہم نے نہیں سوچا ہے تو 100 بار سوچئے پہلے پھر قدم اٹھائیے، ورنہ صرف شادی کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا بلکہ نسلیں تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا شوہر کے رتبے کو اللہ نے اتنا بلند کیا، آقا نے فرمایا کہ کوئی بیوی تبے پر روٹی بنا رہی ہو اور ایسے وقت میں شوہر کی طرف سے آواز آ جائے، پکار آ جائے، اے زرینہ ادھر آؤ، اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہے روٹی کو جل جانے دو، فوراً دوڑ کے دیکھو شوہر کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے نزاکت شوہر بیوی کے رشتے میں۔ بزرگوں، یہ ہے نزاکت شوہر بیوی کے رشتے میں۔ اس نزاکت کو آج کی بیٹیاں سمجھ پا رہی ہیں؟ نہیں سمجھ پا رہی۔ انہوں نے پڑھا نہیں، انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے کسی استاد کے سامنے کتاب کھول کے دیکھا نہیں ہے، اس پر کوئی مذاکرہ نہیں ہوئی، اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوئی۔ بخاری شریف پورے سال میں ختم کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کئی سالوں میں ختم ہوتی ہے، تب جا کر کے کوئی مولوی بنتا، کوئی مولانا بنتا، کوئی عالم بنتا، تب جا کر کے وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض اور نماز کی سنن ان کو یاد رہتے، اور 8 سال 9 سال کے بعد 2 سال کا 1 سال کا الگ سے کوئی کورس کرتا، تب جا کر کے سماج کو آگے چلانے کی اس کے اندر مفتی بن کر، قاضی بن کر صلاحیت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی زیادہ ٹف معاملہ گھر کو چلانا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ترین معاملہ بچوں کو بنانا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل معاملہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے۔ یہ صرف 2 سال مکتب کی تعلیم سے اور ناظرہ قرآن پاک پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا پاک کی قسم اس کے لیے 7 سال 8 سال 9 سال کا مومنہ کورس کے ساتھ ساتھ عالمہ کورس مکمل کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی اس آبادی، قرب و جوار کی آبادی میں بھی اور پورے ہندوستان میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ پردے کے نظام کے ساتھ، عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ قوم کی اور ملت کی بیٹیوں کو علم کے اور تعلیم کے زیور سے، اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے بڑے بڑے بنات کھل رہے ہیں جہاں پردے کا مکمل نفاذ ہے، اور وہاں معلمات کے ذریعے سے، اور اگر معلم کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے تو پردے کے اوٹ میں تعلیم دی جا
جا رہی ہے اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد نکل رہی ہے، لیکن یہ رفتار بہت دھیما ہے، بہت تیزی کے ساتھ ارتداد کی ہوائیں ہماری چوکٹ تک آ چکی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ زرینہ نامی لڑکی اور عطیفہ نامی بہن اور گڑیا نامی بیٹی ہماری جا چکی ہے ہمارے ہاتھوں سے، غیروں کے حوالے ہو چکی ہے، غیروں کا شکار ہو چکی ہے۔ جو بیٹی ایمان والے کے یہاں پیدا ہوئی، جو بیٹا ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، وہ باپ کیسے اپنے رات کی میٹھی نیند میں سو کر کے مست ہے کہ اس کا بیٹا رات کے اندھیرے میں ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ جب وہ شراب پیتا، جب کوئی بیٹی کسی سے آن لائن بات کرتی تو ایمان کا سودا کر لیتی۔ میرے بھائیوں، ایسے باپ کو کیسے چین آتا، ایسی بہنوں کو اور سماج کے ملت کے نوجوانوں کو کیسے چین آتا؟ اس لیے میرے بھائیوں، خوب اچھی طرح جان لیجئے، یہ مدرسہ ریاض الجنہ جہاں مومنہ کورس بھی چلایا جاتا اور جہاں حفاظ کرام بھی تیار کیے جاتے، یہ کامل مکمل نظام نہیں ہے، یہ ادھورا نظام ہے۔ جس قدر قاری صاحب کی صلاحیت ہوئی اور جس قدر موقع ملا، اس فرد واحد نے آپ کو آنکھیں دکھانے کا اور آپ کو نقشہ دکھانے کا کام کیا ہے۔ اے ملت کے غیور مسلمان نوجوانوں، اٹھو، اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، اپنے بہنوں کو بچاؤ۔ عیسائی مشنریز اسکول کے دروازے سے اپنی چھوٹے چھوٹے معصوم بچیوں کو نکالو اور مکاتب دینیہ کو وسعت دو، اس کو قوت دو، اس کو طاقت دو۔ اللہ کا جو پیغام ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، ایسی تعلیم کا بیوستہ کرو، ایسی تعلیم کا نظام بناؤ جس تعلیم کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہو اور بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہو۔ ایسا منظم ادارہ بناؤ۔ اے لوگو، آپ کو کیا لگتا کہ آپ کے پیسے کے بھکاری یہ مولانا مولوی صاحب ہیں؟ نہیں میرے بزرگوں، ہم آپ کے پیسے کے بھکاری نہیں، ہم تو آپ کا پیسہ ملت کی بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت میں لگانا چاہتے۔ ہم تو آپ کی کوڑی اور آپ کے پیسے اور روپیے، آپ کے کوٹھی میں رکھے ہوئے اناج، ہم ملت کے ان بیٹوں کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھنے کے لیے ہم لگانا چاہتے۔ ہم چاہتے کہ آپ اپنا جیب خاص سے قیمتی رقم، کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی 4000، ملت کی ان مرتدہ بچیوں کے لیے یا ملت کی ان بیٹیوں کے لیے جو ارتداد کے دہانے پر جا چکی ہے، کسی ادارے کو دے کر کے وہاں کے ذمہ داروں کو آپ یہ کہیں کہ مولانا صاحب آپ اس پیسے کو لے لیجئے، اگر میرے اس پیسے کے ذریعے سے ایک بیٹی بھی ایمان پر رہ گئی سلامت کے ساتھ تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسلمانوں، اگر کوئی نوجوان کھڑا ہو کہ یہ کہتا کہ قاری سہیل صاحب میرے 5000 روپے آپ رکھ لو، اگر میرے اس 5000 روپے کے ذریعے سے کوئی حافظ قرآن بن جاتا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ان کے والدین کے ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی تاج سجایا جائے گا اور ان کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جنت میں جانے کا حق مل جائے گا۔ کوئی غیور نوجوان اس بنیاد پر کھڑا ہو، کوئی چچا اس بنیاد پر کھڑے ہو کہ قاری صاحب یقیناً آپ فیس کی بنیاد پر تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ لیجئے، میری طرف سے 2000 روپیہ لیجئے، اور اگر اس پیسے سے کوئی ایک معصوم سی بچی اس کا ایمان اور یقین بن جاتا ہے تو میری جنت میں جانے کا سیدھا راستہ مل جائے گا۔ اے لوگو، کیا یہ مصارف نہیں، کیا یہ مصرف نہیں، کیا یہ طریقہ نہیں امت کو سجانے کا، ملت کو بچانے کا، ایمان و یقین کی حفاظت کا یہ طریقہ نہیں؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ صرف بولنے سے، صرف تبصرہ کرنے سے، صرف چائے کی ہوٹلوں پر باتیں کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں، عمل کے قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ جلسے میں آئے، آپ نے مبارکبادی اور آپ کی مبارکبادی کو قبول کیا، آپ کا استقبال کیا، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، آپ نے یقیناً پورے سال قاری صاحب کا سہارا بن کر کے کھڑے ہو گئے، آپ نے تعاون کیا، لیکن وہ تعاون ناکافی ہے، ناکافی ہے۔ آج کا یہ مجمع بتلا رہا ہے اور یہ تنگ جگہ بتلا رہی ہے کہ قاری صاحب کو اس سے زیادہ وسیع اور عریض میدان چاہیے۔ قاری صاحب کو یہ 2 کمرے اور ایک حال سے کام نہیں چلتا۔ ایسے بافیض عالم دین، ایسا بافیض حافظ قرآن جو ایک گاؤں کے 17 18 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے امت کے حوالے کر کے امت
امت کو سینچنے اور رہنمائی کرنے کا کام کیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں مومنہ بنا کر کے بیٹیوں کو سجا کر اور ان کو سوار کر کسی گھر کے حوالے کر کے پورے خاندان کو جنت نما بنانے کا کام کیا ہے۔ وہ حافظ صاحب لائق تسلیم اور لائق سلام ہے اور لائق استقبال ہے کہ ان کا جس قدر بھی استقبال کیا جائے کم ہے، اور جتنا آپ نے مدد کیا ہے وہ ناکافی ہے، اس سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ مدد کریں، اداروں کو آگے بڑھائیں۔ یہی ادارے ہمارے ایمان اور دین کے تحفظ کا سبیل اور راستہ ہے۔ یہ اگر ادارے نہ ہوتے، خدا پاک کی قسم ہمارا ایمان محفوظ نہ ہوتا۔ آج بھی اکابرین یہی کہہ رہے ہیں کہ بہن بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے، نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت چاہتے تو اے مسلمانوں اپنے آپ کو اداروں سے وابستہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہتے اور گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تو صحبت صالحین اختیار کرو، صحبت صالحین اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، مسجدوں کی صحبت اختیار کرو، مدرسے کی صحبت اختیار کرو، مدرسے مسجدوں کے تقاضوں کو پوری کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس آیت کا ایک بڑا پیغام یہ تھا جو میں نے دینے کی کوشش کی، جس کا ایک خاص تعلق آج کے سماج سے جوڑنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے تو یہی سمجھ میں آیا، اقرا بسم ربک الذی اسی لیے نازل ہوئی تھی تاکہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ سماج سے بےایمانیوں کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ سماج کو پاک اور صاف کیا جائے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل کی جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے زمانے اعلان فرما دیا گیا کہ جو کوئی بھی پڑھنے پڑھانے میں اپنے کو لگا دے گا، اللہ کی دھرتی پر سب سے بہترین انسان وہ ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی کے زمانے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی دھرتی پر آسمان کے نیچے جو کوئی بھی علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی سیکھتا، کوئی سکھاتا، کوئی پڑھتا، کوئی پڑھاتا، اللہ کی دھرتی پر پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اے لوگو ایسے بہترین جماعت میں شامل ہو جاؤ، ایسے بہترین جماعت کی مدد کرو، ایسے بہترین جماعت کے تقاضوں کو پوری کرو۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی اور پوری آبادی کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، اللہ پاک اس چھوٹے سے پیغامات کو لے کر گرہ باندھ کر پوری زندگی اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔